بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمرو بن محمد ناقد، اسحاق بن ابراہیم حنظلی، عبید اللہ بن سعید اور محمد بن ابی بکر مکی، ان سب نے ہمیں ابن اینیا سے حدیث بیان کی۔ الفاظ ابن ابی عمر کے ہیں۔ سفیان بن اینیا نے کہا، ہمیں عمرو بن دینار نے سعید بن جبیر سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ نو بکالی کہتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ اور ہیں، اور جو موسیٰ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ اور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل پر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں زیادہ علم کس کو ہے؟ انہوں نے کہا مجھ کو ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ دو دریاؤں کے ملاپ پر میرا ایک بندہ ہے، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میں اس سے کیسے ملوں؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل ٹوکرے میں رکھ، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ یہ سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ لے کر چلے اور انہوں نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھ دی۔ دونوں چلتے چلتے صخرہ ایک مقام ہی کے پاس پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سو گئے۔ مچھلی تڑپی یہاں تک کہ زنبیل سے نکل کر دریا میں جا پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہنا اس پر سے روک دیا، یہاں تک کہ پانی کھڑا ہو کر طاق کی طرح ہو گیا اور مچھلی کے لیے خشک راستہ بن گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے تعجب ہوا۔ پھر دونوں چلے دن بھر اور رات بھر، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی مچھلی کا حال ان سے کہنا بھول گئے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں اور تھکاوٹ اسی وقت سے ہوئی ہے جب اس جگہ سے آگے بڑھے جہاں جانے کا حکم ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جب ہم مقام صخرہ پر اترے تو میں مچھلی بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلایا، اور تعجب ہے کہ اس مچھلی نے دریا میں جانے کی راہ لی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اسی مقام کو ڈھونڈتے تھے۔ پھر دونوں اپنے پاؤں کے نشانوں پر لوٹے یہاں تک کہ صخرہ پر پہنچے۔ وہاں ایک شخص کو کپڑا اوڑھے ہوئے دیکھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ملک میں سلام کہاں سے ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ نے وہ علم دیا ہے جو میں نہیں جانتا، اور مجھے وہ علم دیا ہے جو کہ تم نہیں جانتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وہ علم سکھاؤ جو تمہیں دیا گیا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور تم سے اس بات پر کیسے صبر ہو سکے گا کہ جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اگر میرے ساتھ ہوتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت اچھا۔ خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے۔ کشتی سامنے سے نکلی، دونوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور دونوں کو بغیر کرائے چڑھا لیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے چڑھایا اور تم نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دو۔ یہ تم نے بڑا
بھاری کام کیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول چوک پر مت پکڑو اور مجھ پر تنگی مت کرو۔ دونوں کشتی سے باہر نکلے اور سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے۔ ایک لڑکا ملا جو اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر کھیڑ لیا اور مار ڈالا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، یہ تو بہت برا کام ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور یہ کام پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تمہیں سے کسی بات پر اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، بے شک تمہارا اعتراض بجا ہوگا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کیا۔ ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی اور جھک گئی۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان گاؤں والوں سے ہم نے کھانا مانگا اور انہوں نے انکار کیا اور کھانا نہ کھلایا، ایسے لوگوں کا کام مفت کرنا کیا ضروری تھا؟ اگر تم چاہتے ہو تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میں اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ میں تم سے ان باتوں کا مطلب کہہ دیتا ہوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ مجھے آرزو ہے کہ کاش وہ صبر کرتے اور ہمیں ان کی اور باتیں معلوم ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھولے سے کی، پھر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے سمندر میں چونچ ڈالی۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا ہی علم سیکھا جتنا اس چڑیا نے سمندر میں سے پانی کم کر لیا۔ سیدنا سعید بن جبیر نے کہا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی کو ناحق جبر سے چھین لیتا تھا، اور پڑھتے تھے کہ وہ لڑکا کافر تھا۔ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا ذکر کرتے تو اپنی ذات سے فرماتے، ہم پر اللہ کی رحمت ہو اور ہمارے فلاں بھائی پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر وہ دونوں آگے چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی کے بخیل لوگوں کے پاس آئے۔ کئی مجالس میں پھرے اور پھر ان لوگوں سے کھانا طلب کیا۔ پھر انہوں نے ایک مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے ہو تو اس پر اپنی اجرت بھی لے سکتے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان مفارقت کا وقت ہے، اور انہوں نے ان کا کپڑا تھام لیا تاکہ وہ جدا نہ ہو جائیں، اور کہا کہ مجھے ان کی حقیقت بتا دو۔ کہا، میں ابھی آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جو کشتی تھی وہ ایسے مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں ملائی کا کام کرتے ہیں۔ آیت کے آخر تک جب اس پر قبضہ کرنے والا آئے گا تو اسے سوراخ والی پائے گا اور آگے بڑھ جائے گا، اور یہ لوگ ایک لکڑی کے تختے سے اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ اور وہ جو لڑکا تھا جو جس دن اس کی سرشت فطرت بنائی گئی وہ کفر پر بنائی گئی، اس کے والدین کو اس کے ساتھ شدید لگاؤ ہے۔ اگر وہ اپنی بلوغت تک پہنچ جاتا تو اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ ان دونوں اس کے بدلے میں پاک بازی میں بڑھ کر صلہ رحمی اور اعتبار سے بہتر بدل عطا فرما دے۔ اور رہی دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا۔ آیت کے آخر تک۔